نہ میں آج آپ کو وہ ڈرنکس بتاؤں جو طیب ہیں۔ میری والدہ، پانی میں شہد ملا کر پینے کے کیا فائدے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت پیور، طیب اور حلال رزق کے بارے میں بتایا۔ مذہبی مشروب میں آپ کو 4 مشروب کے بارے میں بتاؤں گی۔ طیبات International present مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته الدار السعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری والدہ، جب میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا، تو میں کیا کروں؟ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صبح نہ ناشتہ کر کے اسکول جاتے ہیں، نہ ہی کوئی دودھ کا گلاس، نہ ہی کوئی پانی کا گلاس لیتے ہیں۔ کیوں نہ میں آج آپ کو وہ ڈرنکس بتاؤں جو طیب ہیں، آپ ان کو صبح کے وقت یا کسی بھی وقت استعمال کر سکتی ہیں۔ مفسرین کے مطابق طیب سے مراد مفید یعنی فطری طور پر انسانی نشو و نما کے لیے بہترین یہ طیب رزق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی شہد پیا کرتے تھے اور اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ پیاری والدہ، پانی میں شہد ملا کر پینے کے کیا فائدے ہیں؟ پانی میں شہد ملا کر پینے سے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ یہ ہماری فطرت سے میچ کرنے والا ایک ڈرنک ہے، ایک ایسا ڈرنک جو ہمیں نہ صرف انرجی دیتا ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شہد بیسیکلی ایک ایسے پی ایچ کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا پی ایچ نارمل ہے اور شہد جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ایسیڈک ہوتا ہے، لیکن جب وہ باڈی کے اندر جاتا ہے تو تھوڑا سا الکلائن ہو جاتا ہے۔ ہماری باڈی میں صبح سویرے آلریڈی ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹمک میں HCl نام کا ایک ایسڈ موجود ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ وہ ایسڈ اگر زیادہ ہو جائے بہت تو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے صبح سویرے لوگ بیڈ ٹی پیتے ہیں، لوگ اور بھی ڈرنکس پیتے ہیں۔ تو بہت سے ممالک میں بھی، بہت سے مذاہب میں بھی ڈفرینٹ ڈرنکس کو پیا جاتا ہے۔ کیا مطلب پیاری والدہ؟ مطلب آپ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت پیور، طیب اور حلال رزق کے بارے میں بتایا۔ ہمیشہ حلال وہ ہوتا ہے جس کو آپ پی سکتے ہیں۔ حلال رزق میں آپ کے پاس شہد بھی ہے، آپ حلال کے اندر یہ جوسز بھی پی سکتے ہیں، ایون کولڈ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں، دودھ بھی حلال ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ لیکن طیب کیا ہے؟ طیب وہ رزق ہوتا ہے جو حلال کے ساتھ ساتھ ہمارے فطرت سے میچ کرنے کے لیے ہمیں بہت بینیفٹس دیتا ہے۔ ایک اور ڈرنک شہد کے ساتھ ساتھ نبیز بھی ہے۔ نبیز رات کو پانی میں کھجوریں بھگوئی جاتی اور اگلے دن صبح، دوپہر یا شام تک اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے تھے۔ دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آب زمزم پیا جاتا ہے تو دنیا میں یہ مشروب اس لیے متبرک سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر اس لیے متبرک سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ آب زمزم پیتا ہے اور آب زمزم پی کر جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آب زمزم متبرک مشروب ہی نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں بھی اس کے اندر بہت برکت ہے۔ اسی طرح بہت سے ممالک اپنے اپنے متبرک مشروب رکھتے ہیں۔ مثلا مذہبی مشروب میں آپ کو 4 مشروب کے بارے میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، کیلاش کے لوگ۔ کیلاش میں بدھ مت کا مذہب ہے اور وہاں کے لوگ پہاڑوں کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ تلسی کے پودے کو مقدس سمجھ کے مشروب پینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ گائے کے مشروب کو بھی تبرک کے طور پہ اور جسمانی اور روحانی شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی گائے کا یورین جو ہے ان کے لیے متبرک ہے۔ تو ایسی قوم جو اس کو متبرک سمجھتی ہے اور مسلمان جو آب زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں، بہت ڈفرینٹ ہے۔ یہی تو 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور قوم ہے، وہ اپنے مذہب کی روشنی میں وہ چاہتی ہے کہ صوفی جو لوگ ہیں وہ عرق گلاب کو متبرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں مذہبی طور پہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں انرجیٹک ڈرنک کے طور پر مختلف ممالک کی پہچان بن گئی۔ آئے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ دیں۔ مثلا انڈیا کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ گائے کا پیشاب وہ پیا جاتا ہے، یورین جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جاپان میں پرندے کے گھونسلے کے مشروب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چائنا میں سنیک وائن یعنی سانپ کی شراب
یہ طاقت کے لیے پی جاتی ہے. وہ وائن کو یعنی شراب کو طاقت کا باعث سمجھتے ہیں, جو وائن ہمارے مسلمان کنٹریز میں حلال نہیں بلکہ حرام تصور کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ ہماری باڈی سے میچ نہیں کرتی, لیکن چائنا میں پی جاتی ہے. ساؤتھ کوریا میں بیکس ڈرنک ایک ایسا ڈرنک ہے جس کے اندر مختلف ویٹامنس ایون شہد کا بھی انگریڈینٹس ڈال کے بنا کر اس کو فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کو انرجی ڈرنک کے طور پہ لیا جاتا ہے. فلپائن کے اندر ناریل کی ایک شراب پی جاتی ہے, ٹروباس کا نام ہے. اسی طرح انڈونیشیا میں ایک کافی ہے, وہ بھی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. میکسیکو کے اندر بھی ایک وائن جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ ایک پلانٹ کے ذریعے تیار ہوتی ہے. آئرلینڈ کے اندر آئرش کریم کے نام سے الکوہل اور دودھ کو ملا کر ایک انرجیٹک ڈرنک بنایا جاتا ہے. روس میں روٹی سے خمیر اٹھایا جاتا ہے, فرمنٹیشن کی جاتی ہے اور ہلکی سی زہر فرمنٹیشن کے بعد اس میں الکوہلک ہو جاتا ہے, وہ وائن بن جاتی ہے, اور ایسی چیز کو وہ اپنے طور پہ انرجیٹک ڈرنک سمجھتے ہیں. سنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا